اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ابلیس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے اپنے ساتھیوں اور پورے خاندان کو اس کام پر لگا رکھا ہے کہ آدم کی اولاد کو یعنی انسان کو قیامت کے دن ناکام کر دے۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں ہی پیدا ہونے والا وہ کون شیطان تھا جس نے ابلیس سے بغاوت کر دی اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آیا؟ جب اس کی ملاقات حضور سے ہوئی تو اس نے آپ کو کیا بتایا، اور اب وہ شیطان کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ انہی جنوں میں ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے قیامت تک کے انسانوں کو گمراہ کر کے یعنی بھٹکانے کی قسم کھائی۔ اس طرح انسان اور ابلیس کی یہ دشمنی آج تک جاری ہے۔ دراصل جناتوں کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزاروں سال پہلے ہی کی جا چکی تھی۔ ابلیس کو جو قوم جنات کا ایک شخص تھا، اسے بھی اللہ نے انسانوں کی طرح عقل اور نسل بڑھانے کی صلاحیت دی تھی۔ ان میں سے کچھ ایسے جنات تھے کہ جن کو اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا تھا، اور جس طرح انسانوں میں مرد عورت کے ملاپ سے بچے ہوتے ہیں، اسی طرح شیطانوں کے اندر شیاطین جن اور شیاطین جننی کے ملاپ سے شیاطین بچوں نے جنم لیا۔ لہٰذا ابلیس کے قریبی ساتھی اور اس کی اولادیں بھی وقت کے ساتھ بڑھتی چلی گئیں، اور ابلیس کی فوج انسان کو گمراہ کرنے یعنی بھٹکانے کے لیے اس زمین پر پھیل گئی۔ ابلیس کی اولاد الگ الگ کاموں میں لگ گئے۔ ان میں کوئی انسانوں میں زناکاری کو پھیلاتا ہے، اور کچھ شیطان لوگوں میں جھگڑا فساد پھیلاتے ہیں، تو کچھ انسانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کی اولادیں اور خاندان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو الگ الگ برائیوں کو پھیلاتے ہیں اور انسانوں میں گناہ کی عادت ڈالتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے ان تمام بیٹوں، پوتوں اور خاندان میں ایک شیطان ایسا بھی ہے جس نے اپنے باپ ابلیس سے بغاوت کی تھی اور گمراہی کے اس راستے کو چھوڑ کر حق کا راستہ اپنا لیا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ پر ایمان لایا تھا۔ اس بارے میں حدیث اور اتہاس کی الگ الگ کتابوں میں ایک مشہور واقعہ ملتا ہے، جو کچھ اس طرح ہے۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے جنگل کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص آیا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال ڈھال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ تو اس بوڑھے نے کہا، جی ہاں، آپ کا اندازہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور تیرا رشتہ جناتوں کی کس جماعت سے ہے؟ اس نے کہا، میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاقیس کا بیٹا ہے، اور لاقیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب تیرے اور ابلیس کے بیچ صرف 2 پیڑھی کا فاصلہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں، آپ نے صحیح کہا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے، یا شاید اس سے کچھ کم ہوگی۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس وقت میں بچہ تھا اور میری عمر کچھ سال کی تھی، مگر بات سمجھتا تھا۔ پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور اناج چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے جھگڑا کریں۔ اس پر حضور نے فرمایا، یہ تو بہت برا کام ہے۔ اس نے حضور سے کہا، مجھے برا مت کہیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہاتھوں توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ میں 1 سال تک حضرت نوح کے ساتھ ان کے مسجد میں رہا ہوں۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی رہ چکا ہوں، اور جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔
میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں اور ان سے ان پر اتری ہوئی کتاب توریت سیکھی ہے، اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے اپنی کتاب انجیل سکھایا تھا، اور اے نبیوں کے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ چنانچہ میں اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ پر سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر حامہ نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ پھر اس نے کہا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ اکرام بھی رونے لگے۔ پھر اس نے کہا، آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن سکھائی اور اس کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ الشمس، معوذتین اور قل ھو اللہ احد سکھائے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے حامہ، جب کبھی بھی تمہیں کوئی ضرورت ہو تو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حامہ وہاں سے چلا گیا، اور اس واقعے کے بعد پھر کبھی حضور نے حامہ کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، اور کچھ سالوں بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی وصال ہو گیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب حامہ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حامہ جنت میں ہے، بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اور نور ہر اس مخلوق کے دل میں اتر سکتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور حق کو قبول کر لے، چاہے خدائی کے دعوے دار فرعون کے گھر میں رہنے والی بیوی آسیہ ہو یا کسی گنہگار کے گھر پیدا ہونے والا کوئی نیک انسان۔ ایک مرتبہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنا نبی بنایا ہے اور تم سے اس نے باتیں کی ہے۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے گناہ ہو گیا، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے پروردگار کے پاس میری سفارش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا کام ہے؟ شیطان نے کہا کہ ہم تو اب مردود اور لعنتی ہو چکے ہیں، اب تو ہماری نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ اللہ سے ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ ہمارے لیے بھی توبہ کا کوئی راستہ مل جائے اور نجات کا کوئی راستہ نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوئی، لیکن اس بیچ شیطان کی بات پہنچانا بھول گئے۔ جب واپس چلنے لگے تو خود اللہ تعالیٰ نے یاد دلاتے ہوئے فرمایا، تمہیں کسی نے کوئی پیغام دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں یا اللہ، میں بھول گیا۔ راستے میں مجھے ابلیس ملا تھا اور بڑی پریشانی کا اظہار کر رہا تھا اور یہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ ہمارے لیے بھی نجات کا کوئی راستہ نکل آئے۔ اے اللہ، تو رحیم و کریم ہے، ہر ایک کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کب کہا کہ توبہ کا دروازہ بند ہے؟ ہم تو معاف کرنے کو تیار ہیں۔ اس کو کہہ دو کہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نے تجھ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر لے، اس وقت تو نے ہماری بات نہیں مانی۔ اب بھی معاملہ بہت آسان ہے کہ اس کے قبر پر جا کر سجدہ کر لے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معاملہ تو بہت آسان ہو گیا۔ چنانچہ یہ پیغام لے کر واپس تشریف لائے۔ راستے میں پھر شیطان سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ میری معافی کا کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تیرے معاملے کا اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان راستہ بتا دیا ہے۔ اس وقت تجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو آدم کی قبر کو سجدہ کر لے تو تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ جواب میں شیطان نے فوراً کہا کہ واہ بھائی، میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا تو اب مردے کو کیسے سجدہ کر لوں اور اس کی قبر کو کیسے سجدہ کر لوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب شیطان نے اس لیے دیا کہ عقل الٹی ہو گئی تھی۔ بہرحال گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ عقل کو اندھا کر دیتا ہے اور پھر صحیح بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔
پھر شیطان نے کہا کہ آپ نے جو اپنے پروردگار کے پاس میری سفارش کی ہے اس لیے آپ کا مجھ پر ایک حق ہے، اور کہا مجھ کو 3 حالتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کو ان تینوں میں ہلاک کر دوں۔ ایک تو غصے کے وقت مجھ کو یاد کیا کرو، کیونکہ میرا وشواس تمہارے دل میں ہے اور میری آنکھیں تمہاری آنکھوں میں ہیں، اور میں تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہوں۔ دوسرا، جہاد کی حالت میں مجھے یاد کیا کرو، کیونکہ میں اس وقت جاتا ہوں جب وہ کفار سے مقابلہ کرتا ہے، اور اس کے بال بچے بیوی یاد دلاتا ہوں، یہاں تک کہ وہ جہاد سے بھاگتا ہے۔ تیسرا، غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی شخص غیر محرم کے ساتھ اکیلے میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں وہاں خود ہوتا ہوں، میرے ساتھی نہیں ہوتے، اس کو برائی میں ڈال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سمجھ میں آنے کی صورت میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیے گا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔